بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساس کے لیے چند سنہری اصول۔ نمبر 1، شادی کے بعد بچے کو آزادی دینی چاہیے۔ شادی سے پہلے بچہ کنوارا تھا اور پوری طرح ماں کی سپردگی میں تھا۔ جب اس کی شادی ہو گئی تو اب اس بچے کو آزادی دینی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو خود آراستہ کرے۔ نمبر 2، بیٹے سے توقعات کم کر دے۔ شادی سے پہلے بیٹے کی موجودگی 100% تھی، لیکن شادی کے بعد اب اس کو اپنی بیوی بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے، اس لیے اس سے توقعات خود ہی کم کر لی جائیں، یعنی نئے حالات کو قبول کر لینا چاہیے۔ نمبر 3، بہو کو گھر میں خوش آمدید کرے، یعنی آنے والی بچی کو پیار و محبت سے رکھے اور اس کو اپنی فیملی کا حصہ بنائے۔ جو اپنے گھر کی روزمرہ کی گفتگو ہے اس میں بہو کو بھی شریک کرنا چاہیے۔ خاندانی امور اس کے سامنے بیان کرنے چاہیے۔ نمبر 4، بہو کو گھر کے کام کرنے کی مکمل آزادی دیں۔ نمبر 5، ساس اور بہو کے درمیان کوئی مشترکہ مشغلہ ہونا چاہیے، یعنی درس قرآن کروانا یا ہفتہ وار تعلیم کروانا۔ نمبر 6، جب فون پر بات کرے تو بہو سے بھی ضرور بات کروائیں۔ ساس کو یہ بھی چاہیے کہ جب وہ اپنے بیٹے سے فون پر بات کرے تو اپنی بہو سے ضرور بات کروائے۔ صرف بیٹے سے بات کر لینا اس سے بہو کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 7، بہو کی محنت کی تعریف کرے، یعنی گھر میں کوئی کام کاج کرے یا بچوں کی خدمت میں لگی ہوتی ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کی محنت کی تعریف کرے۔ نمبر 8، بہو کو لاڈلی بیٹی کی طرح رکھے، مثالی ساس کی ایک بہترین نشانی ہے۔ نمبر 9، میاں بیوی کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ساس کو بہو کی سائیڈ لینی چاہیے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو ساس کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کی دفاع کرنے کے بجائے اپنی بہو کی طرفداری کرے۔ ساس بہو کی آپس میں نوک جھونک تو ہوتی ہی رہتی ہے، اگر ان میں سے ایک بھی صبر کر لے تو بات توڑے ہی نہ پکڑے۔ مگر صبر کرنا کسے آتا ہے؟ صرف منہ سے بول دیا جاتا ہے کہ میں نے صبر کیا ہے۔ اگر واقعی لوگوں میں صبر کرنے کی عادت پیدا ہو جائے تو نہ گھروں میں جھگڑے ہوں، نہ دوستوں میں، اور نہ ہی وطن عزیز میں لڑائی جھگڑے کی فضا قائم ہو۔ ذاتی جھگڑوں کی اصل وجہ ہی بے صبری ہے۔ اگر کسی نے گالی دی یا کسی قسم کی دھمکی دی یا کچھ ظلم کر دیا تو سامنے والا خاموش رہ کر اس پر صبر کر کے اس کے نتیجے میں ملنے والے اجر پر نظر رکھے گا تو قیامت کے دن مظلوم ہوگا، اور اس دن مظلوم کے ہاتھ میں ظالم کا گریبان ہوگا، بلکہ اس ظالم کی نیکیاں بھی اس مظلوم کو دی جائیں گی۔ اگر یہ مظلوم ان فوائد پر نظر رکھ کر صبر کر لے تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ میاں بیوی کا باہمی اور اسی طرح سسرالی رشتہ حسن اخلاق، حسن معاشرت اور ہمدردی و ایثار کے جذبے سے ہی چل سکتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے میاں بیوی کے حقوق میں توازن رکھا ہے اور حسن معاشرت کا حکم دے کر یہ واضح کیا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ باہم اخلاقیات اور ایثار اور ہمدردی سے چلتا ہے۔ کچھ چیزیں بیوی کے ذمہ لازم نہیں کی اور کچھ شوہر کے ذمہ لازم نہیں کی، لیکن حسن معاشرت کے باب میں دیانتاً اور اخلاقاً یہ چیزیں دونوں کی ایک دوسرے پر لازم ہے۔ لہٰذا عورت کے ذمہ ساس کی خدمت اگرچہ شرعاً واجب نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر عورت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس کے شوہر کی ماں ہے۔ جس طرح اپنی ماں کی راحت کا خیال رکھتی ہے، اسی طرح شوہر کی ماں کی خدمت اور ان کو راحت پہنچانا اس کی اخلاقی ذمہ داری میں شامل ہے۔ لیکن اس میں یہ پہلو بھی پیش نظر ہونا چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنے والدین کی خدمت پر یا ساس کا اپنی بہو کو خدمت پر مجبور کرنا اور اس پر ظلم جبر کرنا درست نہیں ہے، بلکہ خود شوہر اپنے والدین کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ یعنی دونوں طرف اعتدال کی ضرورت ہے۔ ساس کو چاہیے کہ وہ اپنی بہو کو بیٹی کی طرح سمجھے اور اس کے دکھ درد میں شریک ہو، اور بہو کو چاہیے کہ وہ ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھے اور اس کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھے۔ اس سے گھریلو زندگی میں خوشگوار ماحول پیدا ہوگا اور میاں بیوی کا ازدواجی رشتہ پائیدار اور مستحکم ہوگا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بہشتی زیور میں خواتین کو خطاب کر کے تحریر فرماتے ہیں، جب تک ساس سسر زندہ رہیں ان کی خدمت کو، ان کی تابعداری کو فرض جانو،
और इसी में अपनी इज्जत समझो और सास नंदों से अलग होकर रहने की हरगिज फिक्र ना करो। सास नंदों से बिगाड़ हो जाने की यही जड़ है। खुद सोचो कि माँ बाप ने उसे पाला पोसा और बुढ़ापे में इस आसरे पर उसकी शादी ब्याह किया कि हमको आराम मिले, और जब बहू आई डोली से उतरते ही ये फिक्र करने लगी कि मियाँ आज ही माँ बाप को छोड़ दें। जो काम सास नंदे करती है तो उसकी करने से आड़ ना करो, तुम खुद भी बिन कहे उनसे ले लो और कर दो, इससे उनके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जामे की रईस दारुल इफ्ता हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल इस्लाम चाटगामी साहब दामित बरकातहम आलिया एक फतवे में तहरीर फरमाते हैं, अगर बीवी फारिग हो तो ससुर और सास की जायज खिदमत करना उस पर लाजिम है। इंसानी हमदर्दी के अलावा उस वजह से भी कि वो शौहर के वालिदैन हैं। शौहर के वालिदैन की खिदमत करना दर हकीकत शौहर की खिदमत करना है। अलबत्ता जब वो फारिग ना हो या कोई ऐसी खिदमत जो अंजाम देना उसके लिए दुरुस्त नहीं, वो बहू के जिम्मे नहीं है। शौहर की वजह से औरत के सास ससुर वालिदैन के हुक्म में होते हैं और बहू बेटी के दर्जे में होती है। इसलिए औरत को चाहिए कि हस्बे हिम्मत और ताकत अपने हकीकी माँ बाप और शौहर की तरह सास ससुर की भी खिदमत करे। ये दर हकीकत शौहर की खिदमत का हिस्सा है और इखलाकी तकाजा है। अलबत्ता शरई एतबार से औरत पर सास ससुर की खिदमत ना कज़न वाजिब है और ना दयानतन, सिर्फ शौहर की खिदमत दयानतन वाजिब है। लिहाजा अगर वो सास ससुर की खिदमत के लिए राजी ना हो तो शौहर उसे इस पर मजबूर नहीं कर सकता, और अगर वो अपनी मर्जी और खुशी से सास ससुर की खिदमत करे तो ससुर की कोई जिस्मानी खिदमत ना करे, वरना शौहर से इसको रिश्ता खराब हो जाने का अंदेशा है। और सास ससुर को भी चाहिए कि बहू को बेटी की तरह रखें और उसकी मामूली गलतियों को नजरअंदाज कर दिया करें, और अगर किसी बात पर तंबीह करना हो तो मोहब्बत और शफकत के साथ तंबीह करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह घर का माहौल उम्दा होगा और सास बहू के झगड़ों से महफूज रहेगा। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें पुरसुकून जिंदगी अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।